رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں بن سکتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے بری ہوگی جنہیں لوگ علیحدہ کر دے، ان سے کنارہ کر لے تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ جو شخص جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے وہ دو کام کرے، اپنا اخلاق اچھا کرے، دوسرا اپنی بیوی سے سلوک اچھا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹھیلا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ بندے کو قیامت کے دن جب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تب اس میں ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی جو اس نے کبھی نہیں کی ہوں گی۔ وہ پوچھے گا، یا رب یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گی، تیری بے خبری میں لوگوں نے تیری غیبت کی، یہ نیکیاں ان کی غیبت کرنے سے تجھے ملی ہے۔ دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم، تو میری ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھے کو دیتا رہوں گا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی نیک عمل بتا دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تو غصہ پر قابو پا لے، تیرے لیے جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا جاتی ہے اور ان پر چین کی کیفیت اترتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کی ممبر ہوگی جن پر انبیاء اور شہداء بھی رش کرے گی۔ یہ بات جان لو
کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں خدا کی امانت ہے، اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ انہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچائے اور ان کی حقوق کو پامال کرے۔ اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچے لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہیں یا خاموش رہے۔ اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔